بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ پروگرام کا نام ہے اور اس پروگرام میں بچوں کے سنگ ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، بہت ساری گیمز ہوتی ہیں، بچوں کی اسپیشل پرفارمنس ہوتی ہے، بچوں کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہوتے ہیں اور بہت سارا علم دین ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو آج بھی بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہمارے پاس ہوں گے، تو اپنے پروگرام کو شروع کریں گے تلاوت قرآن پاک سے، لیکن اس سے پہلے ایک پیاری سی درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جب درود پاک بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کیا ملے گا؟ کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوگی اور عذاب سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ تو آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ایک بہت ہی پیارے اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال و بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سوال و جواب، اور اس سیگمنٹ میں ہم پوچھیں گے سوالات اور بچے دیں گے جوابات دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں سوال کرتا ہوں اور جس کو جواب آئے گا آپ میں سے وہ ہینڈ ریز کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر میں کسی سے بھی سوال پوچھوں گا اور ان کو جواب دینا ہوگا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، تو ایک طرف ٹیم اے ہے اور دوسری طرف ہے ٹیم بی، دیکھتے ہیں زیادہ کون سی ٹیم جواب دے پاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال، قرآن پاک میں صرف ایک ہی خاتون کا نام ذکر کیا گیا ہے، صرف ایک ہی خاتون ہے جن کا نام قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، وہ کون ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلے پہلا سوال ٹیم بی سے لیتے ہیں۔
حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں کہ جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال، بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ ان کا نام بتائیں۔ آپ بتائیں گے؟ چلیں بھائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست نہیں ہے، درست نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوئی اور ہے۔ چلیں کون بتائے گا؟ ٹیم اے کو چانس دیتے ہیں۔ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ابھی کنفیوژن ہو رہی ہے، درست ہے کہ نہیں ہے؟ کس کس کو لگتا ہے درست ہے؟ سب کو لگ رہا ہے درست ہے، واقعی میں ان کا جواب بالکل درست ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے ایک ایک جواب دیا ہے، فی الحال دونوں برابر ہی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے۔ جو دین اسلام کے ماننے والے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ چلیں ٹیم اے۔ مسلمان۔ دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ بہت آسان سوال تھا اور ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کس اسلامی ملک میں ہے؟ آپ بتائیں گے؟ کنفیوز ہو گئے بھائی، وہ نہیں بتا رہے۔ آپ بتائیں گے؟ اب غلطی تو نہیں کریں گے؟ چلیں بتا دیں گے، چلیں ٹھیک ہے۔ عراق۔ عراق شہر بھی بتائیں گے؟ بغداد۔ بغداد کے شہر میں ہے۔ عراق وہ کنٹری ہے جہاں پر بغداد ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ یہ تو بہت آسان ہے، لیکن ساتھ میں بتانے بھی ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ بتا دیں گے؟ چلیں بتائیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ 5 ارکان ہیں، کون کون سے؟ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، وہ کون سا پھل ہے جس میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے؟ وہ کون سا پھل ہے جس میں ایک دانہ جنتی ہوتا ہے؟ کیا سوال ہے بھائی؟ بہت ساروں کو پتا ہے، کافی سارے بچوں کو پتا ہے۔ چلیں آپ بتائیں۔ انار۔ انار آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کبھی کھایا ہے آپ نے؟ آپ کو پتا چلا کون سا دانہ جنتی تھا؟ نہیں پتا چلا ان کو، لیکن ان کا جواب یہ بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ انار وہ پھل ہے جس میں ایک دانہ جنتی ہوتا ہے، بالکل درست جواب ہے۔ اگلا سوال، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا ضروری ہے؟ صرف چاہیے نہیں، کرنا ضروری ہے۔ وضو کرنا ضروری ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، قرآن پاک کی مشہور سورت سورہ یاسین میں، پہلے سے ہی ہاتھ اٹھا لیا، سوال معلوم ہے؟ ہاں بھائی، آپ کو پہلے سے سوال پتا چل گیا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا جواب دیتے ہیں آپ۔ 5 رکوع۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں رکوع پوچھ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے میں آیتیں پوچھ رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں سورہ یاسین میں 5 رکوع ہیں۔ واقعی میں یہی سوال پوچھنے والا تھا، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ان کو پہلے سے ہی پتا چل گیا کہ میں رکوع پوچھنے والا ہوں۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ اگلا سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا کیا نام ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، غلط جواب ہے، کوئی اور بتا دے۔ جی میں بتاؤں۔ آپ بتائیں گے؟ چلیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہا یا انہو؟ انہو، ٹھیک ہے۔ جب مرد صحابی کا ذکر کیا جائے تو انہو کہتے ہیں، اور جب خاتون کا ذکر کیا جائے تو انہا کہتے یہ ہیں۔ کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، خلیفہ امیر اہل سنت کا کیا نام ہے؟ امیر اہل سنت کے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ چلیں آپ بتائیں۔ آپ سے ابھی تک کوئی جواب دیا ہے آپ نے؟ چلیں آپ بتا دیں۔ حاجی عبید رضا اتاری مدنی، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے
माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सबको बहुत बहुत बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे से जवाबात दिए, बहुत अच्छे से मुकाबला रहा, दोनों टीम्स की तरफ से हमें दुरुस्त जवाबात मिले। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे यहाँ मौजूद बच्चों में से ही कोई एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार करते हैं। तो अब बढ़ते हैं उसी स्पेशल परफॉर्मेंस के सेगमेंट की जानिब। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ हसनैन रजा अत्तारी। तो बच्चों, आज हम वाकया सुनेंगे। वो वाकया है एक बात करने वाले भेड़िए का। एक भेड़िए ने बकरी को पकड़ा, लेकिन चरवाहे ने कोशिश करके अपनी बकरी को इससे छुड़ा लिया। भेड़िया इस चरवाहे से कहने लगा, ए चरवाहे, अल्लाह पाक ने मुझको खाना दिया मगर तूने उसको छीन लिया। चरवाहा भेड़िए को बोलते देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, खुदा की कसम, मैंने आज से पहले कभी ऐसा अजीब मंजर नहीं देखा कि एक भेड़िया इंसानों की तरह बात करता है। भेड़िया कहने लगा, ए चरवाहे, इससे ज्यादा अजीब तो ये है कि तू यहाँ बकरियां चरा रहा है और उस नबी के पास नहीं जा रहा जो सब नबियों में अफजल है। काश तू भी उस नबी के पास जाकर मुसलमान हो जाता। तेरे और उस नबी के दरमियान सिर्फ एक पहाड़ का फासला है। भेड़िए की ये गुफ्तगू सुनकर चरवाहे ने उससे कहा, अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? भेड़िया बोला, तुम्हारे वापस आने तक मैं खुद तेरी बकरियों की हिफाजत करूँगा। चरवाहे ने अपनी बकरियाँ उसके हवाले की और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। उसने भेड़िए की बातें करने का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी सब बकरियों को सलामत पाओगे। चरवाहा जब वापस लौटा तो वाकई भेड़िया उसकी बकरियों की हिफाजत कर रहा था और सब बकरियां सही सलामत थी। प्यारे बच्चों, क्या शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। एक जानवर इंसानों की तरह बातें करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहा है। और दूसरी हैरत की बात यह है कि एक भेड़िए की वजह से एक गैर मुस्लिम को इस्लाम की नेमत मिल गई। भेड़िया जिसका काम ही दूसरे जानवरों को खाना है, वो अपनी की हुई बात पर कायम रहा और चरवाहे के वापस आने तक उसकी बकरियों की हिफाजत की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह पाक हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम ही कलाम। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा कलाम ही कलाम सेगमेंट है और इस सेगमेंट में कलाम ही कलाम होंगे। हम अशार सुनेंगे और हमारे यहाँ मौजूद दोनों टीम्स अशार के दूसरे मिसरे सुनाएंगी। ठीक है, हम पहला मिसरा बताएंगे और ये हमें दूसरा मिसरा बताएंगे। तो टीम ए की तरफ से हैं हमारे मोहम्मद शायान रजा अत्तारी। मोहम्मद शायान रजा अत्तारी और टीम बी से हैं अब्दुल समद अत्तारी। अब्दुल समद अत्तारी। शायान अत्तारी और अब्दुल समद अत्तारी के दरमियान कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा। मैं पहला मिसरा बताऊंगा तो आपने दूसरा मिसरा बताना होगा और अगर दूसरा मिसरा बताऊंगा तो आप पहला मिसरा बताएंगे। ठीक है, तो पहली बारी किसकी है? अब्दुल समद भाई की, शायान भाई की? शायान भाई से शुरू करें। शायान भाई, बहुत ही आसान शेर है आपके लिए। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला शेर आपके लिए। जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, हर जगह लुत्फ मदीने का लिया करते हैं। जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, हर जगह लुत्फ मदीने का लिया करते हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला शेर। आशिकाने नबी के है दिल की सदा, सब्ज गुंबद के साए में घर चाहिए। सब्ज गुंबद के साए में घर चाहिए। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला शेर। हाजिरी की अब सआदत पाऊं मैं,
حاضری کی اب سعادت پاؤں میں، کچھ کرم ایسا شاہ فرمائیے، کچھ کرم ایسا شاہ فرمائیے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ اب تک دونوں شعر دونوں نے درست بتائے، ماشاءاللہ۔ اگلا شعر، تیرے دیوانے تڑپتے ہیں مدینے کے لیے، تیرے دیوانے تڑپتے ہیں مدینے کے لیے، وہ بھی دیکھیں تیرا دربار رسول عربی، تیرے دیوانے تڑپتے ہیں مدینے کے لیے، وہ بھی دیکھیں تیرا دربار رسول عربی، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا شعر، تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خواجہ ہوں، نہ ہو کم دل سے اولیاء کی الفت یا رسول اللہ، کچھ آگے پیچھے کر دیا، شعر کو درست کریں۔ نہ کم ہو نہ ہو کم، نہ ہو کم اولیاء کی الفت یا کم اولیاء کی الفت یا نہ رسول ہو اللہ، کم اولیاء کی الفت دل میں الفت یا رسول اللہ۔ دل سے الفت یا رسول اللہ، ان کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں، چلیں مان لیتے ہیں آپ کا جواب درست، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے میرے سرکار کے پاس، میرے سرکار کے پاس، کچھ غلطی کر دی آپ نے، میرے سردار انشاءاللہ، کے، دوبارہ سے انشاءاللہ، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے میرے سردار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے میرے سردار کے پاس، درست ہے؟ ابھی بھی درست نہیں ہے، کچھ غلطی ابھی بھی باقی ہے۔ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، کوئی آپ کی ٹیم سے ہیلپ کرے گا؟ کوئی ہے ہیلپ کرنے والا؟ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے میرے سرکار کے پاس، میرے نہیں ہے سرکار کے پاس، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، ان کا بھی جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں کوئی نہیں، ایک غلطی میں ان کو ریلیف مل گئی، ایک آپ کو مل گئی، ٹھیک ہے، اب آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی۔ اب عبدالصمد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں، بتائیں، یا نبی تیری دہائی آفتوں میں گر گیا، رخ بدل دے مشکلوں کا اور بلائیں مجھ سے پھیر، رخ بدل دے مشکلوں کا اور بلائیں مجھ سے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال دونوں کے لیے آخری سوال ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب کوشش کرنی کوئی غلطی نہ ہو، ابھی تک دونوں برابر ہیں۔ چلیں اب پہلا سوال ہم عبدالصمد بھائی سے کر لیتے ہیں، آخری آپ سے کریں گے شایان بھائی، ٹھیک ہے۔ چلیں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ شایان بھائی، عبدالصمد بھائی نے سارے درست بتا دی ہیں، ٹھیک ہے، اب آخری ہے آپ کا موقع، اگر آپ اس میں غلطی کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، اور اگر درست دیں گے تو برابر ہو جائے گا، اب آپ نے اپنی ٹیم کو ہارنے نہیں دینا، پکی بات ہے۔ چلیں، مدینے کے خطے، شعر بھی بہت آسان ہے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ دونوں نے، شایان بھائی نے بھی اور عبدالصمد بھائی نے بھی سارے شعر درست سنائے، کسی نے کوئی غلطی نہیں چھوڑی، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ساری زندگی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ چل رہا ہے کلام ہی کلام، تو آئیے اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، غموں کی دھوپ
چاہے عطا کر دے نبی مختار کن ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے جہاں میں ان کی چلتی گئے وہ دم کیسے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی گئے وہ دم کیسے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی گئے وہ دم کیسے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور گناہوں کو جو میرے خود گرفتار ہے بلا کر دے گناہوں کو جو میرے خود گرفتار ہے بلا کر دے نور میری آنکھوں کو میرے شخص دعا کر دے نور میری آنکھوں کو میرے شخص دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارا کلام پڑھا آپ نے اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے ہم سب کو سچا پکا حقیقی عشق رسول عطا فرمائے اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جو یاد ہے سناؤ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا جو یاد ہے سناؤ اس سیگمنٹ میں بچوں کو جو یاد ہوتا ہے وہ سناتے ہیں کچھ بھی نہیں سناتے بلکہ ایک اسپیسیفک تھیم ہوتی ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ سنانا ہوتا ہے تو آج کی جو ہماری تھیم ہے وہ قرآن پاک کے پارے ہیں آپ نے قرآن پاک کے پاروں کے نام بتانے ہیں ہم یہاں سے شروع کریں گے ایک نام ٹیم اے سے کوئی بتائے گا پھر اگلے پارے کا نام ٹیم بی سے بتانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا جو ٹیم پہلے رکی وہ آؤٹ ٹھیک ہے اور جو بتاتے رہیں گے وہ جیت جائیں گے مقابلے میں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں ٹیم اے سے پہلے پارے سے پاروں کے نام بتانا شروع کریں یہ یاد رکھیں کہ لائن سے پاروں کے نام بتانے بیچ میں اگر کوئی بھول گیا تو وہ آؤٹ مانا جائے گا ٹھیک ہے اور کوئی کسی کو بتا نہیں سکتا بالکل بنا کسی سے پوچھ سکتے ہیں پوچھیں گے تو اسی وقت آؤٹ ٹھیک ہے چلیں الف لام میم پہلے پارے کا نام ہے الف لام میم بالکل درست اگلے پارے کا نام بتائیں سیقول سیقولو دوسرے پارے کا نام ہے اگلا پارا تلک الرسول تلک الرسل لا تنالو لا تنالو درست کریں اس کو لا تنالو لن تنالو ٹھیک ہے اگلا پارا آنون حانون یہ پارا ہے نہیں یہیں پہ رک رہا ہے لگتا ہے سلسلہ نہیں بتائیں گے آپ برابر والے بتائیں گے چلو ہیلپ لے لیتے ہیں والمحسنات والمحسنات نہیں یہ بھی غلط ہے والمحسنات سوچ لو محسنات محسنات یہ کچھ اور ہے یہ کہہ رہے ہیں والمحسنات بالکل درست جواب ہے ان کا اگلے پارے کا نام بتائیں لا يحب اللہ لا يحب اللہ اگلا پارا وَإِذَا السَّمِعُ وَإِذَا السَّمِعُ نہیں ہے کوئی اور ہیلپ کرے گا ان کی ٹیم میں سے آپ بتائیں گے چلیں بتائیں وَإِذَا سَمِعُوا وَإِذَا سَمِعُوا جی اگلے پارے کا نام بتائیں وَلَوْ أَنَّنَا وَلَوْ أَنَّنَا جی اگلا قَالَ لَمْ قَالَ عَلَم
ہاں بھائی کوئی ہیلپ کرے گا آپ کی ٹیم سے؟ چلیں آپ بتا دیں. قال الملأ قال الملأ بالکل درست جواب ہے جی. وَعَالَمُوا سوچ لو کوئی ہیلپ کرے گا اس کو درست کرے گا. اگر یہ انہوں نے درست بتا دیا تو دونوں میں برابر ہو جائے گا ورنہ پھر یہ ٹیم بی والے ہار جائیں گے. بتائیں گے آپ؟ وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا 10ویں پارے کا نام ہے. 10 پاروں کے نام بتائے, کچھ غلطیاں ہوئیں لیکن ماشاءاللہ ٹیم نے کوپریٹ کر کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے درست نام بتا دیے اور دونوں ہی ٹیمز مقابلہ جیت چکی ہیں. کتنا اچھا پروگرام ہے ہمارا, ہم کسی کو آؤٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ٹیم اے بھی جیت جاتی ہے, ٹیم بی بھی جیت جاتی ہے, نہ ٹیم اے ہارتی ہے نہ ٹیم بی ہارتی ہے, دونوں ہی ٹیم ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن ابھی ہر بار ایسا نہیں ہوگا, اگلے والے سیگمنٹس میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں تو اسی کے ساتھ پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب. اس سیگمنٹ میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھتے ہیں. روزمرہ نارمل لائف کے نارمل روٹین کے کام کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے اس کے آداب سیکھتے ہیں. تو آج بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ تھیم ہے ہمارے پاس, اس سے ریلیٹڈ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھیں گے. آپ سب تیار ہیں؟ تو آج کس چیز کی سنتیں سیکھیں گے یہ میں آپ کو ایک سوال کے ذریعے بتاتا ہوں. میں آپ کو ایک پہلی بتاؤں گا, آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, آج جو ہم سنت سیکھنے والے ہیں یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم روز کرتے ہیں. بہت سارے کام کرتے ہیں ایسے, آپ بتائیں گے. چلیں گیس کریں پہلے, اگر سمجھ نہیں آئے گا تو پھر میں کچھ اور اشارہ دے دوں گا. سلام. سلام. ٹھیک ہے, سلام نارمل روٹین کا کام ہے لیکن ہم اسے پچھلے ایپیسوڈ میں مکمل کر چکے ہیں. ایک اور چیز ہے جو ہم ڈیلی لائف میں روزانہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ کرنا ضروری بھی ہے, اگر ہم نہیں کریں تو ہم چل نہیں سکتے, ہمارا کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا, گزارے کے لیے ضروری ہے بہت. جی درود شریف. درود شریف. اگر درود شریف کوئی نہیں پڑھے گا تو نارمل روٹین اس کی چل سکتی ہے؟ پڑھنے چاہیے کثرت کے ساتھ, لیکن پھر بھی ایک انسان تو چل سکتا ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے ہم چل نہیں سکتے اس کے بغیر, مطلب دن میں ایک بار تو وہ کام کرنا ہی پڑتا ہے ہمیں نارملی. آپ بتائیں گے؟ پانی پینا بھی ایک کام ہے لیکن اس کی بھی سنتیں ہم سیکھ چکے ہیں, کچھ اور ہے یہاں پہ مراد. اچھا چلیں ایک ہنٹ دوں آپ کو, یہ ایک ایسا کام ہے جو نارملی ہم رات میں کرتے ہیں اور یہ کرنا ضروری بھی, اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم چل نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, پراپر طریقے سے. اب تو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے, سارے مل کے بتا دیں. سونا. سونے کا کام ہم روز کرتے ہیں, سونا گولڈ نہیں بلکہ سلیپنگ والا سونا. ٹھیک ہے, تو سونے کی سنتیں اور آداب آج ہم سیکھنے والے ہیں. تو پیارے بچوں جو رات کا وقت ہے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک نے ایسا وقت مقرر کیا ہے کہ جس میں ہم آرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب ہم آرام کرتے ہیں تو واقعی میں ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے بالکل ایسے. ٹھیک ہے, بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جب ہم پورا دن کام کر کے تھک چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسکول جانا, ٹیوشن جانا, پڑھائی کرنا, تھوڑا کھیلنا, نمازیں پڑھنا, جب ہم تھک چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم آرام کرتے ہیں. اور جب آرام کر کے اٹھتے ہیں تو ہم بالکل فریش ہو جاتے ہیں, ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اگلے دن کے کاموں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر آپ سوچیں نیند نہ ہوتی تو ہم کیسے ایکٹیو ہوتے؟ ٹھیک ہے نا, پھر ساری زندگی کیا ہم اس تھکن میں چلتے رہتے؟ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سونے جیسی یہ رات کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس میں ہم آرام کر کے اگلے دن کے کاموں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ریفریش ہو جاتے ہیں گویا کہ. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ہمارا جو دین ہے ایسا پیارا دین ہے کہ ہمیں ہر چیز کے کام سکھاتا ہے. نارمل روٹین کے کام ہمیں کیسے کرنے چاہیے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے. اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں سونا کیسے چاہیے. کوئی بتائے گا سونے کی کیا سنتیں اور آداب ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے؟ کچھ تو معلوم ہوگا, چلیں بتائیں. پاؤں سمیٹ کر سونا پاؤں سمیٹ کر سونا چاہیے. کچھ اور بتائیں گے آپ؟ مائک میں بتائیں جو بھی بتانا ہے. کعبے کی طرف منہ کر کے سونا چاہیے. کعبے کی طرف رخ کر کے سونا چاہیے, بالکل. اور آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں, مائک میں بتانا ہے جو بھی بتانا ہے. سوتے وقت کی دعا پڑھیں. سوتے وقت کی دعا پڑھنی ہے. جب سو رہے ہوں گے تو دعا کیسے پڑھیں گے؟ جب سو رہے ہوں گے تو دعا کیسے پڑھیں گے؟ سوتے وقت نہیں, یعنی سونے سے پہلے وہ دعا پڑھنی ہے. درست جواب ہے بالکل, ماشاءاللہ آپ کا. جی سوتے وقت پاؤں قبلہ رو نہیں ہونے چاہیے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں سوتے وقت خیال کرنا چاہیے. جب آپ سو رہے ہوں, سونے لگیں, تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار اپنے بستر کو جھاڑ لینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جھاڑ لینا چاہیے, تاکہ اگر کوئی اس میں کیڑا مکوڑا ہو, ٹھیک ہے, تو وہ جھاڑنے سے نکل جائے. اگر ہم بغیر جھاڑے سو گئے اور کوئی کیڑا ہمیں کاٹ لے پھر
ٹھیک ہے، تو بات کی پریشانی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 بار بستر کو جھاڑ لینا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سونے لگیں تو اس طرح سوئیں کہ آپ کا جو ہاتھ ہے نا وہ آپ کے گال کے نیچے ہو. کہاں ہو؟ گال کے نیچے ہو. اور دائیں کروٹ میں سونا ہے. ٹھیک ہے نا، دائیں کروٹ یعنی یہ آپ کا جو حصہ ہے یہ زمین سے لگا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، گال سیدھا ہاتھ آپ گال کے نیچے رکھیں گے اور اس طرح سوئیں. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ سوتے وقت کبھی بھی خانہ کعبہ کی طرف پیر نہیں کرنے چاہیے، بلکہ خانہ کعبہ کی طرف ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا منہ ہونا چاہیے خانہ کعبہ کی طرف. یعنی آپ سیدھی کروٹ پہ سوئیں تو سیدھی کروٹ کی طرف آپ خانہ کعبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک اور چیز یہ ایڈ کریں کہ خانہ کعبہ کی طرف جس طرح پیر نہیں کر سکتے، اسی طرح کتابوں کی طرف، قرآن پاک کی طرف، اسی طرح مقدس چیزوں کی طرف بھی ہم پاؤں، جہاں مقدس چیزیں رکھی ہوں، جہاں قرآن پاک رکھے ہوں، وہاں پر بھی ہمیں پاؤں نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک اور چیز، جب ہم سونے لگے تو سونے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ سوتے وقت کی دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بتائے گا سوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ کون کون بتا سکتا ہے سونے کی دعا؟ جی آپ بتائیں، مائک لے لیں. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. 2 بار دہرا لیتے ہیں اس دعا کو، سارے میرے ساتھ مل کر دہرائیں گے. اللہم اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. تو یہ دعا ہے سونے سے پہلے کی. جب آپ سونے لگیں تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ سو رہے ہیں تو سوتے وقت ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. خانہ کعبہ کی طرف پیر نہ ہو، کتابوں کی طرف پیر نہ ہو، مقدس چیزوں کی طرف پیر نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح بعض بچے الٹا سوتے ہیں، پیٹ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف. ایسے بھی ہمیں سونا نہیں چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل سوتے ہوئے دیکھا. یعنی وہ پیٹ زمین پہ رکھ کے اور پیٹھ آسمان کی طرف جیسے الٹا سوتے ہیں، اس طرح سوتے ہوئے دیکھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا. اس طرح لیٹنے کو اللہ پاک پسند، تو جس طریقے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. جو طریقہ اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو ہمیں اس طریقے پہ عمل کرنا چاہیے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے آرام فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اسی طرح سونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، ایک اور چیز، بعض بچے کھانا کھا کے فوراً سو جاتے ہیں. اس طرح سونا چاہیے؟ نہیں، کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، کھانا کھائیں، بلکہ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں 2 گھنٹے کم سے کم، اور بعض ڈاکٹر کہتے ہیں 4 گھنٹے کم سے کم پہلے کھانا کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ 10 بجے سوتے ہیں تو 6 بجے سے 8 بجے کے درمیان کھانا کھا لیں، اس کے بعد کھانا نہیں کھانا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم لیٹ نائٹ کھانا کھا کے فوراً سوتے ہیں تو اس سے بہت ساری بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں وقت پر سونا ہے، فوراً کھانا کھا کر نہیں سونا. ٹھیک ہے، جب ہم وقت پر سوئیں گے، وقت پر صبح سویرے اٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم فریش بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، ہمیں آرام بھی ملے گا اور ہم اگلے دن کے کاموں کے لیے تیار بھی ہوں گے اور بیماریوں سے دور بھی رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری سنتیں اور آداب تھیں سونے کے لیے. ٹھیک ہے، تو جب بھی سوئیں، ڈیلی بیسس پہ ہم سوتے ہیں تو ان سنتیں اور آداب پر ہمیں عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سنتیں اور آداب. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کی بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. سیگمنٹ ہے ہمارا آج کی. اس سیگمنٹ میں کیا کرتے ہیں ہم؟ دعاؤں کا مقابلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مقابلہ ہوتا ہے دعاؤں کا. دیکھتے ہیں کون سی ٹیم کو زیادہ دعائیں یاد ہیں. میں دونوں ٹیم سے 2 دعائیں سنوں گا اور بہت آسان سی دعائیں نارمل روٹین میں جو ہمیں پڑھنی چاہیے. آپ نے وہ دعائیں مجھے سنانی ہیں. تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ٹیم اے سے یا ٹیم بی سے؟ اب ٹیم بی کو پہلے موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹیم بی سے سوال کرتے ہیں. آپ پہلے قرآن پاک پڑھنے کی دعا سنائیں. قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ پوچھا ہی نہیں کسی سے میں نے. کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک پڑھنے کی دعا ہے. ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے. آپ کی ٹیم والے ہی کہہ رہے ہیں غلط. کیا ہو گیا؟ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا؟ نہیں پڑھتے. پھر چلیں ان کو مائک دے دیں، یہ خود ہی بتائیں گے. چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے. یہ قرآن پاک پڑھنے کی گویا کہ دعا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. چلیں اگلا سوال. اگلی دعا ہے ٹیم اے والوں کے لیے, بہت ہی آسان ہے. پانی پینے سے پہلے کی دعا سنائیں. کون بتائے گا؟ سبھی سنانے کے لیے تیار ہیں؟ کسی ننھے مننے بچے سے سنتے ہیں. چلیں آپ بتا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پانی پینے کی دعا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جن سے قرآن پاک پڑھنے کی دعا سنی انہوں نے پانی پینے کی دعا سنا دی. جن سے پانی پینے کی دعا سن رہے ہیں وہ قرآن پاک پڑھنے کی دعا سنا رہے. ٹھیک ہے, تو کوئی اور صحیح کر لے. جواب تو ویسے میں دے چکا ہوں. سارے مل کے سنائیں گے؟ چلے ٹیم اے والے سارے مل کے سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پینے سے پہلے ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. چلیں اگلا سوال بھی ٹیم اے کے لیے, بہت ہی آسان سی دعا ہے. آپ بلندی پر چڑھنے کی دعا سنائیں. کون سنائے گا بلندی پر چڑھنے کی دعا؟ کافی سارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. ایسا کرتے ہیں سارے مل کے سنا دیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, بلندی پر چڑھتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. ہر قدم پر جیسے ہی اوپر چڑھتے جاتے ہیں, آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, کسی پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں, تو ہر قدم پہ ہم نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چڑھنا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال اسی سے ملتا جلتا. آپ بلندی سے اترتے وقت کی دعا سنائیں. کون سنائے گا؟ چلیں آپ بھی پھر سارے ہی سنا دیں ایک ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب آپ اتر رہے ہوں تو ہر قدم پہ ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر اترنا چاہیے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. واقعی میں جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ دونوں نے دو دعائیں بالکل درست طریقے سے سنائی. اللہ پاک ہمیں ہر کام سنتیں آداب کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں ایک اور پیارے سے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا ایکٹیویٹی ٹائم. اس میں ہم حدیث پاک مکمل کریں گے انشاءاللہ. ہماری اسکرین پر بچوں کو کچھ احادیث مبارکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں دکھائی جائیں گی, اور اس میں کوئی خالی جگہ ہوگی اور یہاں موجود بچے ان باتوں کو مکمل کریں گے. تو ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ محمد ابو بکر. محمد ابو بکر تشریف لے آئیں. اور ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ سیف اللہ. سیف اللہ صاحب تشریف لے آئیں. سیف اللہ بھائی آ جائیں. محمد ابو بکر اور دوسری طرف ہے سیف اللہ. تو پہلا سوال ہوگا ہمارے ابو بکر بھائی کے لیے. اسکرین پر حدیث پاک دکھائیں. حدیث پاک ہے حسن زن عمدہ خالی جگہ ہے. حسن زن عمدہ خالی جگہ ہے. خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ عبادت. حسن زن عمدہ عبادتیں. چلے اسکرین پر ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جواب ہے اس کا. حسن زن عمدہ عبادت ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے ہمارے سیف اللہ بھائی کے لیے. سیف اللہ بھائی چلیں حدیث پاک دکھائیں. بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے خالی جگہ ہے. خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ سب سے بری بات ہے. بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بری بات ہے. دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا جواب آتا ہے. بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. تو آپ کا یہ جواب درست نہیں ہے. کوئی بات نہیں, آگے موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کو. چلیں بھائی ابو بکر صاحب حدیث پاک دکھائیں. علم خالی جگہ کو دور کرتا ہے. علم کس چیز کو دور کرتا ہے؟ کیا آئے گا خالی جگہ میں؟ بری باتوں کو دور کرتا ہے. علم بری باتوں کو دور کرتا ہے. انہوں نے کہا تھا بری چیز ہے اور آپ نے کہہ دیا بری باتیں. ہم حدیث پاک دیکھتے ہیں کیا ہے. حدیث پاک دکھائیں. علم جہالت کو دور کرتا ہے. آپ کا بھی یہ جواب غلط ہو گیا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اب کوشش کرنی ہے کوئی کسی کا جواب غلط نہ ہو. ٹھیک ہے, دونوں نے ایک ایک جواب مس کر دی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگلا سوال ہے ہمارے سیف اللہ بھائی کے لیے. حدیث پاک دکھائیں. فرائض کو ادا کرنا اور خالی جگہ سے بچنا افضل عبادت ہے. فرائض کو ادا کرنا اور خالی جگہ ہے, اس میں کیا آئے گا؟ اس سے بچنا افضل عبادت ہے. کس چیز سے بچنا افضل عبادت ہے؟ حرام. حرام سے بچنا. حدیث پاک دکھائیں. سیف اللہ بھائی کہہ رہے ہیں حرام سے بچنا افضل عبادت ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ دونوں نے ایک ایک حدیث پاک سنائی ہے اور ایک ایک جواب غلط دیا ہے انہوں نے, تو اس میں بھی کوئی ونر نہیں بنا. دونوں برابر ہو گئے ماشاءاللہ. تشریف رکھیں.
پہلا غلطی کرتا ہے تو دوسرا بھی غلطی کر دیتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. آخر میں اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں آقا، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. پوچھتے کیا ہوں مدینے سے میں کیا لایا ہوں، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا لایا ہوں. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ منورہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین.
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید ایکٹیویٹیز کے ساتھ، مزید گیمز کے ساتھ اور بہت سارے علم دین کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔